دنیا بھر میں دیکھنے سننے اور جاننے والوں کو میرا سلام. میں ہوں رضوان بلر اور آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود ہیں جو پروفیسر بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں اور جو مغربی کلچر پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، جن کا نام ہے سر حسین سجاد صاحب. آج ان سے ہم جانیں گے کہ مغربی کلچر جو پاکستان میں بڑھ رہا ہے بہت تیزی سے اور ہماری تہذیب و ثقافت کو خراب کر رہا ہے، اس پر ان کا کیا اظہار خیال ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ ہمیں بتائیں کہ مغربی کلچر پاکستان میں کس طرح ہے؟ دیکھیے، یہ کلچرل جو پرانے وقتوں سے کلچر میں جو ایولیوشن آ رہا ہے اور کلچر جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یا تو ٹریڈ تھی، یعنی تجارت، یا جنگیں. یعنی ہیومن انٹریکشن دو طریقے سے ہو رہا تھا. ایک طرف تجارت ہو رہی تھی. ہم یونانی جو فلسفیوں کا دور ہے اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ چائنا سے یونان تک ٹریڈ کا سلسلہ چل رہا تھا. ہم اپنے اسلامی تہذیب میں بھی دیکھتے ہیں کہ نبی پاک جو ہیں وہ تجارتی قافلہ لے کے جاتے تھے شام تک، اور مطلب یہ ٹریڈ کے ذریعے ہیومن انٹریکشن جو ہے وہ بڑھا اور کلچرز نے ایک دوسرے کو انفلوئنس کرنا شروع کیا. مغربی تہذیب کا جو میجر یہاں پہ انفلوئنس ہوا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے بعد، اور پھر ان کا جو تسلط رہا برٹشرز کا ایز اے کالونی، یہ سب کانٹیننٹ کو انہوں نے اپنے رول میں رکھا. اس دوران گورا کلچر جو ہے وہ زیادہ اہم بن گیا ہمارے لیے. سر آپ کے خیال میں جو بڑھتی ہوئی مغربی کلچر کے پاکستان میں اثرات ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت ہمارے ہاں ہمارے تعلیمی نظام میں بھی اور ہمارے جو ٹیکنالوجی جس طرح ہم دیکھتے ہیں وہ سارا ویسٹ سے ہم نے لیا. سارے علوم جو ہیں ہم ویسٹ سے لیتے ہیں اور ویسٹرن سسٹم کو ہم نے بہت سے معاملات میں اپنی زندگی کے شامل کیا ہوا ہے. ہم نوجوانوں پہ اس کے اثر پہ بات کرنے سے پہلے شاید اس بات پہ بات ہونی چاہیے کہ کیا ہم جو پرانی جنریشن ہے اس نے نوجوانوں کو یہ نہیں بتایا کہ ویسٹ از دا بیسٹ. ہم ہی اپنے نوجوانوں کو یہ کہتے رہے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جائیں ویسٹ، وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے جو آتا ہے اسی کو ہم مانتے ہیں کہ یہ شخص عالم ہے. ہماری جو اپنی لیگیسی تھی علوم کی اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اور انگریزوں کے لینگویج سب سے پہلے، اور پھر ان کے وے آف لائف کو بھی ہم نے اڈاپٹ کیا ٹو گیٹ کلوزر ٹو دیم. ان کے ساتھ ہم تعلق اپنا بہتر کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ رولرز تھے. ان کے جانے کے بعد بھی وہ لیگیسی جو ہے برٹش وہ ہمارے قوانین میں بھی شامل رہی اور ہمارے وے آف لائف میں بھی. ہمارا جو ایلیٹ طبقہ تھا وہ ویسٹرن طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور جو لوور اسٹریٹا کے لوگ تھے وہ ایلیٹس کو میمک کر رہے تھے، ان کو فالو کر رہے تھے. تو پورا ایک ویسٹ کے کلچر کا انفلوئنس اس وجہ سے زیادہ ہوا کہ ہماری اشرافیہ نے، ہماری ایلیٹ نے ویسٹرن لوگوں کی وے آف لائف کو اڈاپٹ کر لیا. سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال ملک میں ہماری ثقافت کو نقصان پہنچانے کی سب سے بڑی وجہ؟ دیکھیے، ثقافت کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا خیال کرنا ہے. ہمیں اپنی لینگویج کو محفوظ کرنا ہے، ہمیں اپنی ویلیوز کو محفوظ کرنا ہے، جو نارمز ہم فالو کر رہے ہیں ان کو محفوظ کرنا ہے، اور مٹیریل کلچر جو کہ ہمارے جو چیزیں ہم اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں یہاں کی لوکل. اب مٹیریل کلچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو کافی کام ہوتا ہے. ہماری اشرافیہ بھی اپنے لگزوریس ڈرائنگ رومز میں ایک صراحی، ایک مٹکا رکھ لیں گے، ایک چنگیر رکھ لیں گے کہ جی ہمیں کلچر سے بہت محبت ہے، لیکن ہم بات چیت انگریزی میں کریں گے. نہیں تو سر پھر اس کو محفوظ کیسے ہماری کریں جو گے؟ اس کا بھی اردو کوئی حل زبان بتائیں ہے نا. یا یہاں جو پنجابی بولی جاتی ہے، بڑی افسوسناک بات ہے کہ پنجابی پڑھائی نہیں جاتی. اسکول لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ
یونیورسٹی لیول پہ ایم اے پنجابی میں کیا جا رہا ہے, ڈاکٹریٹ بھی ہو رہی ہے, لیکن پنجابی تو شاید پنجاب میں رہنے والے ہر شخص کو پڑھنی چاہیے. نہیں سر, ایک بات یہ بھی ہے نا کہ ہماری یونیورسٹیز اور سکولز میں اگر آپ چلے جائیں تو جو بندہ پنجابی بولتا ہے اس کو جاہل سمجھا جاتا ہے, حتیٰ کہ یہ ہمارا پنجاب پروونس ہے, اس کا کیپٹل لاہور ہے اور ہماری یہ مادری زبان ہے. آخر یہ وجہ کیوں ہے کہ اس کو کیوں جاہل سمجھا جاتا ہے؟ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ برٹش دور میں بیسیکلی پنجابی کے متعلق کسی برٹشر کا ہی یہ خیال تھا کہ یہ وائلڈ ہے. میں پنجابی زبان کو بہت سمجھتا ہوں, ایسی زبان ہے جس میں بہت زیادہ وزڈم ہے, حکمت ہے اس میں, لیکن وہ لوگ جو پنجابی سے واقف نہیں تھے, انگریز, ان کو اس کے فونیٹکس سے یہ احساس ہوا کہ یہ زبان بہت وائلڈ ہے, اور وہ نوشن کیری کیا ہمارے ان لوگوں نے جو اس زمانے میں پرو اسٹیبلشمنٹ تھے, جو انگریز کے ساتھ تھے. انہوں نے اس بات کو زیادہ بڑھا چڑھا کے بتایا, اور یہ بیسیکلی پوسٹ کولونیل دور میں جو پاور سٹرگل ہو رہی تھی پولیٹیکل, اس کی وجہ سے پنجابیوں کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے پنجابی کی متعلق اس طرح کی بات چیت زیادہ فروغ دی گئی. لیکن یہاں ضرورت تھی اس بات کی کہ جو پنجابی بولنے والے لوگ ہیں وہ اپنی زبان کی ترویج کے لیے کچھ کام کریں. اسکرپٹ کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ ہو گیا, گرمکھی وغیرہ کا, تو اس پہ اہل زبان جو پنجابی ہمارے بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ طے کریں کہ کس اسکرپٹ میں اس کو پڑھایا جانا چاہیے, اور اس کے پڑھائے جانے کے لیے ایفرٹ شروع. سر, جو مغربی کلچر ہماری تہذیب و ثقافت کو تباہ کر رہا ہے, آپ کے خیال میں اس کو روکنے کے لیے اور اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے, حکومت کا کام جو ہے وہ حکومت کلچر کو چینلائز کر سکتی ہے, لیکن کلچرل جو ایولیوشن ہے اٹ ہیز ٹو بی ویری آرگینک. اب آرگینک ہونے کی وجہ سے ہی شاید جو انٹرونشن گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی بھی ہے, گورنمنٹ یہ انکریج کرتی ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور نوکری کریں. ایسے یہ ویسٹرن طریقہ کار ہے. ہمارا طریقہ کار جو ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم کا ایک معاملہ تھا اور ایک کلیکٹیو سوسائٹی تھی, وہ ہم آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی گورنمنٹ بھی اور میڈیا بھی اس چیز کو فروغ دے رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے نہ رہیں. مثلاً آسان شرائط پہ قرضہ مل جاتا ہے گھر بنوانے کے لیے, اور ہمارے ہاں جو میرڈ کپلز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہونا اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کو چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو جائیں. تو یہ سارا ویسٹرن وے آف لائف ہے. یا تو ہم اس سارے کو اس کی ورچوز کو بھی فالو کریں. جو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹ سے ہم اچھی باتیں نہیں لے رہے, اور وہاں کی جو وہ مسائل ہیں وہ اٹھا رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی, وہ چیزیں ہم اٹھا رہے ہیں. تو یا تو ویسٹرن کلچر کو پوری طرح اڈاپٹ کر لیں یا اپنی ٹریڈیشن کو پروٹیکٹ کریں. یہ تو وہی بات ہوئی نا ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بالکل ایسا ہی ہے. آرگینیکلی جو انفلوئنس ہو رہا ہے وہ روکنا بھی نہیں چاہیے. ٹیکنالوجی آئی ہے, ورک ایتھکس چینج ہوئے ہیں, لائف سٹائل چینج ہوئے ہیں, اور اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سر, اس میں آپ موبائل کے استعمال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور یوتھ سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتی ہے, وہ کیا امپیکٹ ڈال رہی ہے؟ دیکھیے, یہ سوشل میڈیا ہے یا موبائل فون, یہ تو ٹولز ہیں. اگر ہم کانٹینٹ اچھا پروڈیوس کر رہے ہیں اور ان ٹولز کو ہم استعمال کریں ایجوکیٹ کرنے کے لیے, تو یہ بہت فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں. میں پرسنلی موبائل فون اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اگینسٹ نہیں ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ جو اس کے مخالف ہیں انہیں چاہیے کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اور اس پہ اپنی ویلیوز کو, اپنے کلچر کو پروموٹ کریں, رادر دین اس پہ کوئی بین لگانے کے یا اس کے استعمال کو ڈسکریج کرنے کے. اسی ٹول کو استعمال کریں جس کے ذریعے ہم اپنی تہذیب, اپنی ثقافت کو فروغ دیں. سر, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کل بہت زیادہ مغربی کلچر ہمارے ملک میں پروموٹ ہو رہا ہے, یہ ہمارے ثقافت اور کلچر پر حملہ ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے یہ ثقافتی جنگ جو ہے اس کے متعلق کافی بات چیت کی گئی ہے، کافی کچھ لکھا بھی گیا ہے، لیکن ثقافت کی جنگ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ جس کا کلچر سٹرونگ ہوگا وہ ڈومینیٹ کر جائے گا. اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے کلچر کو جب ہم خود فالو نہیں کر رہے تو کسی دوسرے سے اس کو فالو کروا لیں. سر یہ بھی ایک غلط چیز ہے نا، دیکھیں نا کہ اب چند خواتین پوسٹر اٹھاتی ہیں اور باہر آ جاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. تو یہ ویسٹرن کلچر کی ساری بات ہے نا کہ ہمارے کلچر کو یہ ایک طرف سے تو صحیح کہہ رہے ہیں لوگ کہ ہمارے کلچر پر حملہ ہے. یہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں اس پوائنٹ پہ کہ خواتین جو ہیں وہ باہر آتی ہیں سڑک پہ احتجاج کرتی ہیں، میرا نہیں خیال کہ اگر انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ سڑک پہ آ کے احتجاج کریں گی. یقیناً ان کا کوئی مسئلہ ہے جس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. جی سر. میرا خیال ہے کہ مائی باڈی مائی چوائس ویسٹرن جو کلچرل سینسٹیوٹی ہے اس حوالے سے اٹ وازنٹ اے پرابلمٹک سلوگن، لیکن جب ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ ہم نے کیا تو وہ تھوڑا سا مسئلہ یہاں کے لوگوں کے لیے ہو گیا. ان کی بات غلط نہیں ہے، اس بات کو پریزنٹ کرنے کا طریقے پہ شاید بات ہو سکتی ہے کہ کیا ان کو اپنے حقوق کے لیے کس طرح کے سلوگنز کو ڈیولپ کرنا تھا، ان کی ٹون آف ڈیمانڈنگ دیئر رائٹس وہ کیا ہونی چاہیے تھی. اٹس مور آف اے اسٹریٹجک تھنگ دین اے کلچرل تھنگ. سر آپ کو نہیں لگتا کہ دن بدن جو ہم ویسٹرن کلچر کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ ہم اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے پاکستان میں، لیکن ویسٹرن کنٹریز میں فیملی سسٹم کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا کلچر پوری طرح تباہ و برباد ہو چکا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ویسٹ میں بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ فیملی ایز این انسٹیٹیوشن اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور جو امریکن ہارڈ لائنرز ہیں کنزرویٹیوز جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فیملی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کو فیملی ایفیلیشنز کو اسٹرینتھن کیا جائے. میں آج کل دیکھتا ہوں یہ سیل فون پہ گیمز کے ایڈز چل رہے ہوتے ہیں، تو ان گیمز میں یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے گیم کا مشن ہی یہ ہے کہ کسی فیملی کو سپورٹ دینی ہے. جی سر. ایک ماں ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، وہ پریشان حال ہیں، آپ انہیں کہیں پہ پروٹیکشن دیں. کچھ گیم میں یہ دکھایا جا رہا ہے. تو ویسٹ نے بھی یہ ریئلائز کر کے کہ ہمیں اپنی فیملی انسٹیٹیوشن کو بچانا ہے، ان کی بھی ریئلائزیشن ہے، اور ہم تو پہلے ہی فیملی اورینٹڈ لوگ تھے. میرا خیال ہے کچھ عرصے میں وہ ویسٹرن ایفیکٹ یہاں ٹرکل ڈاؤن کرے گا اور مزید خرابی شاید نہ ہو. جی سر. سر ایک بات یہ بھی ہے نا کہ آنے والی جو ہماری نسل ہے اس کو بچانے کے لیے جو ویسٹرن کلچر کے اثرات پاکستان میں بڑھ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہمارا جو کلچرل وے رہا ہے اس میں ریشنلٹی کی اہمیت کو بہت زیادہ نہیں تھی. ویسٹرن کلچر میں ریشنلٹی بہت اہم ہے. جی سر. ریشنلٹی جو ہے وہ جذبات سے آ رہی ہے، جبکہ انسانوں کا آپس کا تعلق جو ہے وہ جذبوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، احساس کی بنیاد پر سر تعلق ہے کوئی. تو اگر تو ہم ریشنلٹی کو اوور ویلیو کرتے رہیں گے تو ہم کلچرل ڈیٹیریوریشن کی طرف جائیں گے. اگر ہم ارریشنلٹی کو تھوڑی اسپیس دیں، ایموشنز کو تھوڑی اسپیس دیں، تو ہم اپنے کلچر کو آج بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. آخر پہ آپ سر کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے سننے والوں کو کہ ویسٹ کے کلچر سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور اپنے کلچر کو کس طرح محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ویسٹرن کلچر سے بچنے کی ضرورت ہے. ویسٹرن میوزک جو ہے وہ وہاں کی جو زندگی ہے، مشینی زندگی، وہی مشین ساؤنڈ جو ہیں ہمیں ان کے میوزک میں نظر آتی ہیں، اور وہ مشینیں اگر پاکستان میں بھی ہیں تو پاکستان میں بھی یہی میوزک پروڈیوس ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی کلچرل ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور کلچرل ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ عقل اور دانش مندی جو ہے وہ اس انسان ہونے میں ہے کہ جس کا ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے،
اور ہمیں جذبوں کو، ایموشنز کو اگر ہم سپیس دیں گے تو ہم اپنے تعلقات کو جس سے ہماری سوسائٹی پوری فارم ہوتی ہے اور ان کلچرل ویلیوز کو بہتر پروٹیکٹ کر سکیں گے، rather than کہ ہم ماڈرن ریشنلٹی کے فیور میں مبتلا ہو کے اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے. اس پر حکومتی سطح پر بھی کوئی اقدامات ہونے چاہیے نا، ان پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیے حکومت جو ہے حکومت سب کچھ نہیں کر سکتی. جی کلچر جو ہے اس میں وہ کیٹلسٹ کے طور پہ ایک اپنا رول پرفارم کر سکتی ہے کہ کلچرل ایونٹس کو انکریج کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس ملک میں پولیٹیکل اور ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا مسئلہ ہے، ایک طرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا مسئلہ ہے، تو وہاں پہ کلچرل ایونٹس کا منعقد کرنا شاید گورنمنٹ کے لیے بھی بہت مشکل ہے. جی سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا شکریہ. جی یہ تھے سر حسین سجاد، جن سے ہم نے جانا کہ پاکستان میں جو ویسٹرن کلچر بڑھ رہا ہے اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے اور اپنی تہذیب و ثقافت کو کس طرح محفوظ بنایا جا سکتا ہے. اپنے ہوسٹ محمد رضوان کو دیجیے اجازت. اللہ آنے کے بعد.